برادران اسلام، اللہ رب العالمین کی حضور دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں یہ مقدس مہینہ عبادت و ریاضت اور ادب و احترام سے اللہ پاک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی نظر ایک بڑی خوبصورت بات عرض کرنے سے قبل میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو، امت مسلمہ کو، قرآن مقدس کی تلاوت اور قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مراد رسول سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور ایک نوجوان اپنے حالات کو آ کر کچھ عرض کیا کہ حضور میرے کچھ حالات ایسے ہیں، اور میری اپنی تنگ دستی کو عرض کیا حضور کہ میرے معاملات کچھ بہتر نہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر اللہ کے قرآن کو پڑھو، اللہ پاک کے قرآن مقدس کی تلاوت اور قرآن مقدس کو سیکھو اور پڑھو، اس کی تلاوت کرو۔ تو وہ نوجوان چلا گیا، جا کر اس نے قرآن مقدس کو پڑھنا شروع کیا۔ پھر اتنا اس کا قرآن مقدس سے تعلق جڑا کہ قرآن کی محبت میں ہر لمحہ اللہ کے قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا بنا، قرآن کو سیکھا، پڑھا۔ کچھ وقت گزر گیا کہ ایک روز سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلی سے تشریف لے جا رہے ہیں کہ سامنے سے وہی نوجوان آیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم پھر اپنے آ کر حالات کو اور معاملات کے ذکر کیا تھا، واپس نہیں آئے؟ تو اس نوجوان نے عرض کی حضور آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ جا کر اللہ کے قرآن کو پڑھو، قرآن مقدس کی تلاوت کرو، پڑھو، سیکھو، سمجھو۔ تو حضور جب سے میں نے اللہ پاک کے قرآن مقدس سے کو سیکھ کر پڑھنا شروع کیا اور کثرت سے اس کی تلاوت شروع کی، تو اللہ پاک نے قرآن مقدس کے صدقے اللہ نے میرے لیے اپنے کرم و فضل کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، مجھے ہر نعمت سے نواز دیا ہے، اور اس کے لباس سے بھی دکھائی دے رہا تھا، اس کے چہرے سے بھی دکھائی دے رہا تھا اطمینان قلب، سکون اور بڑی خوبصورتی اور ٹھاٹ باٹ والی زندگی دکھائی دے رہی تھی۔ تو سامعین محترم، آؤ آج پھر سے جس طرح ہم رمضان شریف کے اندر قرآن مقدس کو تو پڑھتے ہیں، اپنی پوری زندگی کو یہ معمول بنا لیں۔ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے پیارے کلیم، میں نے اپنے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی امت کو دو نور عطا کیے ہیں، ایک نور رمضان اور دوسرا نور قرآن۔ اس لیے یہ قرآن مقدس کل میدان حشر میں تاجدار کائنات نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن مجید اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ جس نے روزہ رکھا ہوگا وہ روزہ بھی اس بندے کی شفاعت کرے گا، قرآن مقدس بھی شفاعت کرے گا۔ اپنا تعلق قرآن مقدس سے مضبوط کر لیں۔ میں ایک حدیث پاک تاجدار کائنات کی یہ خوبصورت حدیث، میرے آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد پاک کہ میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ یہ والدین کو حکم ہے، یہ والدین کو حکم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ ایک، میری محبت سکھاؤ، ایک، اور نمبر 2 قرآن مقدس سکھاؤ، اور نمبر 3 میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ یعنی میری محبت سکھاؤ، قرآن مقدس کی محبت سکھاؤ، قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ، اور تیسرا میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ سامعین محترم، برادران اسلام، اگر دنیا میں ہم اپنی اولاد کو بنگلے، کوٹھیاں، گاڑیاں، بڑا کچھ دے کر جاتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت بھی دے کر جائیں، قرآن مقدس کی تلاوت والا بنا کر جائیں۔ اور میں ساتھ یہاں یہ ذکر کروں گا کہ آج یہ میرے کلمات درد دل سے ہیں کہ ہمارے ہاں بنگلے تو بنتے ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ اربوں روپے لگا کر بنگلے بنائے، اعلیٰ قسم کے فرنیچر ہوتے ہیں،
اسی لیے LCD لاکھ لاکھ روپے کی لکھوائی جاتی ہیں۔ کیا ہمارے گھروں میں قرآن مقدس کی ایک تفسیر بھی ہوتی ہے؟ الا ماشاء اللہ کہ ہم نے ایک تفسیر رکھی ہو، ایک دو تفاسیر کے سیٹ ہمارے گھروں میں موجود ہوں اور اس میں باقاعدہ اس کو پڑھا جائے۔ حدیث مصطفیٰ کا ایک ذخیرہ بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، ترمذی شریف ہو، کتب حدیث بھی ہمارے گھروں میں موجود ہوں، مسائل نماز کی کتابیں ہمارے گھروں میں ہوں، لیکن ہمارے گھر میں الا ماشاء اللہ ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے، نہ قرآن کی تفسیر ہمارے گھروں میں، نہ احادیث کا مجموع ہمارے گھروں میں، نہ مسائل نماز کی کتابیں ہمارے گھروں میں۔ تو سامعین محترم، اس لیے اپنا تعلق اللہ کے قرآن سے مضبوط کر لو، اپنے نبی پاک شہنشاہ العالم سے کہ سچے عاشق بن جو۔ عاشق رسول کسے کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں نا یہ عاشق رسول، یہ غلام رسول۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہوتا ہے، وہ قرآن سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ تاجدار کائنات کی ہر ادا سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، ہر سنت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے برادران اسلام، اپنی زندگیوں کو یہ ماہ مقدس کا جو مکمل کورس اللہ نے رمضان شریف ہمیں عطا کیا، اس کو عطا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ میرے حبیب کی امتی لعلکم تتقون، متقی بن جائیں، تقوی کا نور ان کے پاس آ جائے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں قرآن مقدس سے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔